میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج ملک میں جہاں پوری ملک کا فوکس اسپاٹ فکسنگ کرکٹ میں بیٹنگ پہ رہا، وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس میں، جہاں پہ یہ سوال اٹھا کہ پارلیمان کا استحقاق کیا ہے اور وہاں پہ جرنیلی رویے کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے ممبر سینیٹر طارق عظیم صاحب، جو کہ سابق اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن ہیں، اور ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر حاجی عدیل، جو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے ممبر بھی ہیں۔ حاجی عدیل صاحب، میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جو آپ کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں واقعہ پیش آیا، وہاں پہ میجر جنرل طاہر اشرف، جو کہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اور پلاننگ ہے، وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ سینٹ کی اس کمیٹی کی ساری پروسیڈنگز ہی اوپن تھی اور پریس موجود تھا۔ حاجی عدیل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حاجی عدیل صاحب، آپ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس میں آج جو میٹنگ ہوئی، وہاں پہ میجر جنرل طاہر اشرف، جو کہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے ڈائریکٹر جنرل پلانز اور آپریشنز ہیں، وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا استحقاق مجروح ہوا اس واقعے سے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میری آواز آپ کو آ رہی ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی تھی وہ اوپن میٹنگ تھی، اس میں آپ کے پریس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، وہ تو میرے خیال میں پریس میں آ بھی گیا، میڈیا پہ بھی آ گیا، اس لیے میں اس پر مزید کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ان پرنسپل میں یہ آپ سے بات کروں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں، ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور جو حقوق اور جو ذمہ داریاں پارلیمنٹ پہ ہوتی ہیں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، تو اس کو وہ تمام تحفظات اور اختیارات حاصل ہیں جو کہ سینٹ کے پاس ہیں۔ تو ان کمیٹیوں میں جو سینٹ کے اراکین ہوتے ہیں، وہ جو بھی سرکاری محکمے کے اراکین جو خاکی ہوں یا سول ہوں، جب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور آنے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان سوالات کا تسلی بخش جواب دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات پہلی مرتبہ ایسی کمیٹیوں میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کمیٹیوں کے معاملات کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ جو سینئرز ہوتے ہیں، جیسے کہ سیکٹری ڈیفنس ہیں یا ایڈیشنل سیکٹری ہیں ڈیفنس کے، یا اور دوسرے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کا رویہ ہمیشہ بڑا کوآپریٹو ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمی اس بنیاد پہ جو پیدا ہوئی ہے کہ وہ صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، انہیں شاید وہ پہلی مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئے۔ حاجی عدیل صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ میجر جنرل طاہر اشرف نے کہا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ یہاں پہ ہم اپنا پوسٹ مارٹم کرانے نہیں آئے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں جہاں آپ ہمارا احتساب کریں؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کروں، جہاں تک پاکستان کی آرمی کا تعلق ہے، ڈیفنس ملٹری کا تعلق ہے، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ان مشکلات میں ہمارا ساتھ دیا ہے، وار آن ٹیرر میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ جو آپ نے کہا، چونکہ یہ بات اب پریس میں آ چکی ہے اور وہاں پریس موجود تھی، تو یقیناً انہوں نے یہ بات کی ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب، حاجی عدیل صاحب نے کہا کہ میجر جنرل طاہر اشرف نے یہ بات کی، آپ سمجھتے ہیں اس سے کہ پارلیمان کا استحقاق مجروح ہوا ہے؟ دیکھیں، سرونگ جرنیل جس نے تمغہ جمہوریت لگایا ہو، وہ عوام کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے آگے آ کے یہ بات کہے۔ جو حاجی صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک کہی انہوں نے کہ جو بھی ہم سوال وہاں پہ کرتے ہیں وہ آن بہاف آف دا پارلیمنٹ پوچھتے ہیں۔ پوری پارلیمنٹ بیٹھ کے تو 100 کی سینٹ ہے یا 342 کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ سارے کے سارے بیٹھ کے تو کسی اس قسم کی ان ڈیپتھ نہیں جا سکتے کسی بھی سبجیکٹ پہ۔ تو اگر کسی سبجیکٹ پہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ ان ڈیپتھ جو ہے ہمیں بریفنگ دی جائے، اور اس پہ کویسچننگ بھی جو ہے وہ بھی ان ڈیپتھ ہوتی ہے، تاکہ پتہ معاملے کی تہ تک جایا جائے۔ اور جو لوگ بھی آتے ہیں بالعموم جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات کا جواب جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک دیا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہوا، یعنی کہ تینوں فورسز وہاں پہ نیوی، آرمی اور ایئر فورس موجود تھیں، اور سب نے جوابات دیے، اور اس میں جو سوال ان سے پوچھے گئے اس میں انہوں نے کیا، اور ہماری طرف سے ہم نے اپریشیٹ بھی کیا جو ایفرٹس اس وقت وہ کر رہے ہیں اس وقت۔ بالکل، شاید سینیٹر طارق عظیم صاحب ہم لوگ شاید اپریشیٹ زیادہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں کہ امریکہ میں جرنیل جب کسی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ وہاں پہ کس طرح سے کویسچننگ ہوتی ہے۔
But I continue to worry a great deal about the message we are sending in the region, about whether we're actually going to stay or not, and whether we're going to do what's necessary to succeed rather than set an arbitrary timeline. And the best way to We're going to recess now for a few moments. We'll recess till the call of the chair. A little bit lightheaded there. It wasn't Senator McCain's questions, I attribute. I know it was mine. No, it's just got Clear me too, would you, at the same breath, if you would? What? Just kidding. At any rate, just got dehydrated. General, you've told us that you're more than ready to go. I am. You always are. You're that kind of an incredible person. I have consulted with colleagues, and we're going to overrule you. And we're just not going to continue today. Civilian control of the military action here. Proving it again, right. And we just would feel better about it. We're going to try to continue tomorrow morning. सेनेटर हाजी अदील साहब, अभी हमने जो वीडियो दिखाई उसमें जनरल पेट्रियट जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में वॉर लीड कर रहे हैं, अमेरिका के सीनियर मोस्ट जनरलों में उनका शुमार होता है, जब वो सेनेट की कमेटी के सामने पेश हुए अमेरिका में, बार बार पानी के ग्लास पी रहे थे और सेनेटर जॉन मैकेन के इंटेंस क्वेश्चनिंग के दौरान वो बेहोश हो गए. और उसके बाद जब वो वापस आए तो सेनेटर्स ने उनके दोबारा कमेटी के सामने कुछ बयान देने को ओवर रूल कर दिया और वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कमेंट किया, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, और हम इस बात को असर्ट कर रहे हैं. आज जो वाकया पेश आया और जिस तरह का एटीट्यूड और जो रिमार्क पास किए गए मेजर जनरल ताहिर अशरफ साहब की तरफ से, क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री जो है वो असर्ट हो सकता है? देखें, मैं आपको गुज़श्ता चंद माह पहले मैं वाशिंगटन में था और वहाँ भी मैं कांग्रेस की एक कमेटी में, जिसमें उस वक़्त अफगानिस्तान में जो सरबराह थे, फौजी सरबराह थे अमेरिका के, वो पेश हो रहे थे और वो हमने देखा और हमें बड़ा खुशी भी हुई, ताज्जुब भी हुआ कि बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन किए जा रहे थे. देखें, हमारे यहाँ चूँकि मार्शल लॉ ही रहा है बड़ी मुद्दतों तक, तो फौजी अफसरान तो खैर, हमारे सिविल अफसरान भी बाज़ मरतबा सवालात का जवाब देना पसंद नहीं करते. मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पिछले साल इंफॉर्मेशन की एक कमेटी में उस वक़्त के जो पीटीवी के हेड थे, जो आजकल एक किसी टीवी चैनल से तल्लुक़ रखते थे, उनसे जब के खातून मेंबर ने पूछा, कोई सवाल किए उनकी तनख्वाह वगैरह के बारे में, तो उन्होंने कहा हू द हेल यू आर. तो बाद में तो उन्होंने माफ़ी मांग ली. मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ चूँकि जमहूरियत की रवायत बहुत मुस्तहकम नहीं है, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़ौज का कसूर है. इंडिविजुअल्स अभी तक जमहूरियत को एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं और ये कसूर सिर्फ वर्दी पहनने वालों में नहीं है. हमारे पास सिविल अफसरान भी जो हैं बाज़ मरतबा हमें बड़े रूड जवाब देते हैं. तो बहरहाल ग्रेजुअली अगर इस मुल्क में जमहूरियत कायम रही और इस मुल्क में पार्लियामेंट अपना रोल अदा करती रही, तो ये फिर रवैये में आखिर में कुछ अरसे के बाद वो तब्दीली आप देख लेंगे जो आप इस वक्त अमेरिकन सेनेट की कमेटियों में या किसी दूसरे आज़ाद मुल्क की, जमहूरी मुल्क की सेनेट की और या कांग्रेस की कमेटियों में देखते हैं. सेनेटर हाजी अदील साहब, इस पे हम बात जारी रखेंगे कि आज़ाद जमहूरियत किस तरह से काम करती है और वहां पे जब पार्लियामान के मेंबरान के सामने लोग पेश होते हैं तो वहां क्या रवैया होता है. और जैसे आपने कहा और मिसाल दी कि यू गो टू हेल या हम यहाँ अपना पोस्टमार्टम कराने नहीं आए, वहां पे इस तरह की शायद स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती. इस पर मजीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद.